الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اصحابی کالنجوم بأیہ مقتدیتم اہتدیتم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے فضائل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو دن اور رات کو چھپا کر یا ظاہر کر کے، پس واسطے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور نہیں خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ حدیث کا ترجمہ۔ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی صفات: شرم و حیا، حسن و جمال، ناز و نخرے والے، قریشی، ذوالہجرتین، یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی۔ ذوالنورین، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دو نوروں والے ہیں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں آئیں۔ غنی، حضرت عثمان غنی کا یہ لقب بہت مشہور ہے۔ انہوں نے بحر رومہ مسلمانوں کے لیے خرید کر وقف کیا، اور کئی مقامات پر جنگی طور پر انہوں نے مدد کی، صحابہ اکرام کی، اور اتنے غنی تھے کہ ہر جمعرات کو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے۔ خلیل رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیل ہیں۔ احادیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضائل میں۔ پہلی حدیث، راوی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان سب کا نکاح اے عثمان تم سے کر دیتا، یہاں تک کہ کوئی بھی باقی نہ رہتی۔ تاریخ خلفاء صفحہ 104 حوالہ۔ دوسری حدیث، راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ شخص اس فتنہ میں ظلم سے قتل کیا جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ فرمایا۔ حوالہ ترمذی شریف، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یہ شخص
یعنی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مظلوم قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ تیسری حدیث راویہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عثمان، خدا تعالیٰ تجھ کو ایک قمیض پہنائے گا، یعنی خلت خلافت سے سرفراز فرمائے گا۔ پھر اگر لوگ اس قمیض کو اتارنے کا تجھ سے مطالبہ کریں تو ان کی خواہش پر اس قمیض کو مت اتارنا، یعنی خلافت نہ چھوڑنا۔ حوالہ ترمذی شریف اور ابن ماجہ۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت بیان کی جا رہی ہے۔ ایک شخص کو بار بار یہ صدا لگاتے ہوئے سنا، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے، ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس شخص کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہیں۔ یہ حضرت ابو قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اپنے چہرے کے بال زمین پر اوندا پڑا ہوا بار بار لگاتار یہی کہہ رہا ہے کہ ہائے افسوس میرے لیے جہنم ہے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اے شخص تیرا کیا حال ہے اور کیوں اور کس بنا پر تجھے اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہے؟ یہ سن کر اس نے کہا، اے شخص میرا حال نہ پوچھ، میں ان بد نصیب لوگوں میں سے ہوں جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے ان کے مکان میں گھس پڑے تھے۔ میں جب تلوار لے کر ان کے قریب پہنچا تو ان کی بیوی صاحبہ نے مجھے ڈانٹ کر شور مچانا شروع کیا تو میں نے ان کی بیوی صاحبہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ یہ دیکھ کر امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ تعالیٰ تیرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کو کاٹ ڈالے اور تیری دونوں آنکھوں کو اندھی کر دے اور تجھ کو جہنم میں جھونک دے۔ اے شخص میں امیر المومنین کے پرجلال چہرے کو دیکھ کر اور ان کی اس قاہرانہ دعا کو سن کر کانپ اٹھا اور میرے بدن کا ایک ایک رونگٹا کھڑا ہو گیا اور میں خوف و دہشت سے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلا۔ امیر المومنین کی 4 دعاؤں میں سے 3 دعاؤں کی زد میں آ چکا ہوں۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹ چکے اور آنکھیں اندھی ہو چکی۔ اب صرف 4تھی دعا یعنی میرا جہنم میں داخل ہونا باقی رہ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ معاملہ بھی یقیناً ہو کر رہے گا، چنانچہ میں اس کا انتظار کر رہا ہوں اور اپنے جرم کو بار بار یاد کر کے نادم و شرمسار ہو رہا ہوں اور اپنے جہنمی ہونے کا اقرار کر رہا ہوں۔ حوالہ کرامات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کا عشق، ان کا پیار، ان کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔